السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، آج کل بہت سارے شادی شدہ جو حضرات ہوتے ہیں حمل کو روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں اپناتے ہیں۔ کوئی کاپرٹی لگواتا ہے، کوئی انجیکشن لگواتا ہے تاکہ بچہ نہ ٹھہرے، کوئی ٹیبلیٹس کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کنڈوم استعمال کرتے ہیں، نیرود استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ آج کل شادی شدہ لائف میں یہ سب چیزیں کامن ہو گئی ہیں، تو ہمیں چونکہ ہمارے دین نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ہم ہر کام شریعت کے مطابق کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت انتہائی پاکیزہ، انتہائی مہذب، انتہائی اعلیٰ ہے، اس میں ہر چیز کی ہمارے لیے رہبری موجود ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ بھئی کون سی چیزیں استعمال کرنا جائز ہے، کب جائز ہے، اور شریعت کے اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے کہ پرماننٹ بچوں کو بند کرا دینا، جس کو ہم کہیں گے کہ نس بندی کرا لینا، یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ ہاں کسی کا بہت سخت کوئی مجبوری کا مسئلہ ہے، پارٹیکولر کسی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بغیر آپریشن کے چارے کار ہی نہیں ہے، انتہائی مجبور ہو جاوے، تو وہ اپنی پوری نوعیت اپنے مقامی کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب سے مل کر ان سے ڈسکس کر لیں۔ اگر وہ گنجائش دیتے ہیں کسی کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں عام انسان کے لیے پرماننٹ نس بندی کرانا، یعنی بچے بند کرانے کا آپریشن کرانا، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اب رہی بات یہ کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر حمل کو روکنے کے لیے جو تدبیریں اپنائی جاتی ہے ان کی کس حد تک گنجائش ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اپنانی چاہیے، اس بارے میں شریعت کی ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، اگر بچے وقتی طور پر، عارضی طور پر نہیں چاہیے، تو اگر اس میں یہ نظریہ ہے ہماری نیت اگر یہ ہے کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، فاقے کا ڈر ہو، اگر ایسا ہے تو اس نظریے اور اس نیت کے ساتھ وقتی طور پر بھی بچوں کو روکنا، یا عارضی طور پر جو چیزیں بچے روکنے کی کھائی جاتی ہیں یا استعمال کی جاتی ہیں ان کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ اس لیے کہ یہ نظریہ کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو دنیا میں جتنی مخلوقات ہے سب کو روزی دینے پر بھی اللہ قادر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس عقیدے پر زد پڑے گی، اس عقیدے کے خلاف ہمارا یہ نظریہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے اور نیت کے ساتھ کہ کہاں سے کھلائیں گے اپنے بچوں کو، وقتی طور پر بھی بچوں کو روکنے کی تدبیریں اپنانا یہ مکروہ ہے۔ ہاں بسا اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، یقیناً ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر عارضی طور پر حمل کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 2-4 مہینے کا، تو اب اگر ہم عارضی مانع حمل استعمال نہیں کریں گے تو مزید ایک بچے کا حمل ٹھہر جاوے گا، تو دونوں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا، ماں کے اوپر کافی بوجھ پڑ جاوے گا، پریشانی ہو جاوے گی، اس کے صحت کو خطرہ ہو جاوے گا۔ اس لیے اگر بچہ چھوٹا ہے یا بیوی مان لو بہت کمزور ہو، بیمار ہو، حمل ٹھہرنے کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہو، یا یہ کہہ لو کہ ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حمل ضائع ہوا، مان لو ابارشن کروایا ہے یا حمل ساقط ہوا ہے، مس کیریج ہو گیا، اور اس میں ڈاکٹر نے صلاح دی ہے کہ آئندہ 6 مہینے تک اگلا بچہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہارمونس کی گڑبڑی ہے، یا بچہ ایب نارمل پیدا ہوا تو اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ کو فاصلہ رکھنا ہے بچوں کے درمیان، یا یہ کہ چھوٹا بچہ ابھی انتہائی چھوٹا ہے کہ اگر نیا بچہ آ گیا تو اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو پائے گی، یہ اسباب ہیں، اور بھی عوارض ہو سکتے ہیں، الگ الگ پریشانیاں ہو سکتی کسی کی۔ کل ملا کر یہ کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے جو شریعت میں بھی صحیح معنی میں مجبوری ہو سکتی ہے، ایسی مجبوریوں میں عارضی طور پر مانع حمل استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اب جس کو جو سوٹ ہو وہ استعمال کر لے، کوئی کاپرٹی استعمال کرتا ہے، تانبے کی ایک ٹی نما ایک تار ہوتا ہے جس سے جو یوٹرس ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے مرد کا نطفہ اندر نہیں جاتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ کوئی ٹیبلیٹس کھاتے ہیں لیکن بہت ساری عورتوں کو وہ سوٹ نہیں ہوتی، اور بہت سارے انجیکشن بھی آج کل ایسے آ گئے مارکیٹ میں کہ ان کو لگا لینے کی وجہ سے کچھ مہینے تک حمل نہیں ٹھہرتا ہے، اور سب سے زیادہ جس کا آج کل چلن ہے وہ یہ کہ کنڈوم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مجبوریاں ہیں جو ابھی گنائی گئی، اگر یہ مجبوریاں ہیں تو آپ عارضی طور پر کوئی بھی مانع حمل استعمال کر سکتے ہیں، حمل کو روکنے کی کوئی بھی تدبیر استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے دوستو بزرگ علماء نے یہ لکھا ہے کہ میاں بیوی آپسی سہمتی سے، آپسی رضامندی سے یہ کام کریں، چونکہ ان میں جو
نقصان ہوتا ہے نا عام طور پر ان ساری چیزوں کا وہ عورت کو اٹھانا پڑتا ہے، تکلیف عورت کو ہوتی ہے، تو عورت کی رضامندی سے، عورت کے مشورے سے، آپس میں مل بیٹھ کر، کل ملا کر اس کو جو بھی اپنائیں اس کو اپنانا چاہیے، ہر دھرمی اپنی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جو کنڈوم مارکیٹ میں چلتے ہیں نا، اس میں دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کنڈوم ہوتے ہیں جو ڈاٹیڈ ہوتے ہیں، ان میں ڈاٹ ہوتے ہیں، تو اس سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مزہ زیادہ آئے گا اور ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن عورت کے لیے وہ مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے پلین کنڈوم استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں ایک سب کا مسئلہ ہے، مجبوری کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ یہ سوچیں گے کہ میں اتنی اوپنلی بات کھل کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں آپ کو جو بھی باتیں ہوتی ہیں تحقیقی طور پر ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہی مسئلہ آپ ہم سے پوچھنے آئیں گے تو آپ کو شرم آئے گی۔ بہت سارے نوجوان پوچھتے نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ ہم نے چینل شروع اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صحیح اسلام کی رہبری جو کچھ ہے ایک اوتھینٹک انداز میں، ریلائبل طریقے سے آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ساری چیزوں کو غیر جانبدارانہ اور اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ہم کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔